اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ آج محرم ہے، اللہ کی فضل سے الحمدللہ محرم کا پہلا دن ہے۔ اللہ پاک کس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ اب مسلمانوں کے لیے سوچنے کے یہ لمحات ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی ان صالحین کی یاد میں ہمیں گزارنا چاہیے تاکہ ان کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہوں، لیکن مسلمان کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ وہ سوچے کہ مسلمان سوچ کہ آخری مہینہ ذی الحج کا تھا، جس میں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ اور ابھی مہینہ جو آگیا حضرت امام حسین کا مہینہ کہلاتا ہے، کربلا، تو اس میں حضرت امام حسین نے کون سی قربانیاں جو نہیں دی، بال بچے سب کچھ قربان کر دیا، اور آخری دن بھی کیا فرمایا کہ مولا بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ مولا میں تو راضی ہوں میرے اللہ، کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کے لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا کے اندر دھس گئے یا ہم لوگ بھی اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں ہی آئے گا کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے لیے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ قرآن کریم کے لیے۔ اور اگر ہم لوگ مصلی کے اوپر بھی کھڑے ہوتے تو دھیان کہیں اور ہوتے۔ اللہ کی خوف اور محبت کہاں گئی ہمارے اندر؟ تربیتوں میں بہت کمی آ گئی۔ حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کے اندر خنجر پھنس گیا ہوا تھا مارنے سے وہ، تو سب نے کہا تھا کہ ان کو حالت نماز میں نکالنا، ان کو سمجھ تک نہیں آئے گی۔ آج ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ بڑے دکھ کا مقام ہے۔ کچھ غلط فہمی کا ازالہ پہلے تو کر دوں کہ اس مہینے میں بہت سارے لوگ کچھ صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کے بارے میں کتنی بڑی شان ہے۔ میرے صحابہ کرام، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام، ہم سب کے صحابہ کرام جو اتنے محبوب ہیں۔ اللہ کو ایک دو تین واقعے سنا کے پھر غلط فہمیوں کے ازالہ کی کوشش کرتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ پہلے صحابہ کرام اجمعین کا مقابلہ نیکیوں کا مقابلہ ہوتا تھا، اور ہمارا مقابلہ تو غلط کاموں میں، کبھی کمپٹیشن ہو رہا ہے تو کپڑوں پہ، تو کبھی کس پہ، کبھی دولت پہ، کبھی بڑے گھروں پہ ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اللہ کی راہ میں مال دینے کے لیے بولا، تو سارے صحابہ کرام کا جوش و جذبہ دیکھنے کے لائق تھا۔ حضرت عمر بہت حریص تھے، انہیں ہر دفعہ ہوتا تھا کہ ابوبکر جیت جاتے ہیں، میں تو ہار جاتا ہوں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کہا، اس دفعہ انہوں نے کیا بولا، انہوں نے کہا کہ میں اس دفعہ ابوبکر سے جیت جاؤں گا۔ کیسے؟ دونوں تاجر تھے، دونوں کے پاس بہت پیسہ تھا، اپنے جو ہے اپنے قبیلے کے سردار لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے اس دفعہ دل میں ارادہ کیا کہ میں اتنا سامان لے کے جاؤں گا کہ ابوبکر ہار جائے گا۔ حضرت عمر گھر جاتے ہیں، گھر کا آدھا سامان لے کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، کچھ تھوڑے سے لمحات، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں اور سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ کتنا قربان کیا کہ حتیٰ کہ جسم کا جو پورا جوڑا پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے، ٹاٹ کا پہن کے، اس کے جو بٹن تھے وہ انہوں نے سوئیاں جو باہر جو کانٹے ہوتے ہیں درختوں کے، اس کے اتار کے تو لگائے ہوئے تھے اور بٹن بنائے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبریل امین بھی تشریف لے آتے ہیں۔ اب جبریل امین کے جو بول ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، کیونکہ وہ رب کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، وہ سچے جبرائیل، وہ سچے رسول اللہ، اور میرا کریم رب سب سے سچا۔ اب اللہ پاک نے جو پیغام پہنچایا وہ سننے کے قابل ہے۔ یہ آپ لوگوں کے کندھوں کے اوپر امانت ہے، آپ نے اپنے بچوں کو ضرور سنانا ہے۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے صحابی کو سلام بھیجتا ہے، اس صحابی کو سلام بھیجتا ہے اور پوچھ رہا ہے میرا رب اپنے ابوبکر سے پوچھ کے بتاؤ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اب اللہ پوچھ رہا ہے کیا ابوبکر تو مجھ سے راضی ہے؟ رب پوچھ رہا ہے
क्या अबू बकर तुम मुझसे राजी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक तो कुर्बान जब उन पे, वो तो पहले ही इतने, वो तो उनके तो आंसू नहीं थमे, हाँ मैं अल्लाह और उसकी रजा पे राजी हूँ। अब अल्लाह पूछ रहे हैं, हम लोगों का देख ना इबादत कुछ भी नहीं कबूल, लेकिन अकड़े फिरते हैं। और फिर जिब्रील अमीन अपने नबी मोहतरम को अर्ज करते हैं कि जरा ऊपर तो देखिए, अल्लाह को आपके यार की ये अदा इतनी पसंद आई है कि आज आसमानों पे मनादी हो रही है किस बात की, जो जोड़ा आपके साहबी ने पहना, ऊपर सारे फरिश्तों ने उसी किस्म का टाट का जोड़ा, और उसी किस्म के जिस किस्म के इन्होंने वो कांटों से बटन बनाए, इसी किस्म के उन्होंने बटन बनाए। जब ऊपर देखा तो मेरे मुस्तफा करीम की आंखों से आंसू निकल आए, जिनसे रब पूछे। अब बंदे कहें कि वो गलत हो गए तो वो गलत हो गए, ये बड़ा बड़ा गलत है। अल्लाह हम लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। क्या अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पता था कि ये सहाबी बाद में कैसे हो जाएंगे? अभी लोगों ने मन गढ़ंत बातें बना बना के किधर ले गए। एक हदीस पाक आपको सुनाती हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मग़फ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। ये 3 दफा फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, और मेरे बाद इन्हें ताना और तशनी का हदफ न बना लेना। बस जो शख्स उनसे मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से ऐसा करता है, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ के बायस उनसे बुग़्ज़ रखता है। और जिसने उन्हें अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जो ऐसा करता है उससे पकड़ लिया जाता है। ये मुस्तफ़ा करीम के अल्फाज हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से तो वो कुछ निकलता ही नहीं था सिवाय वही के, जो अल्लाह की मर्जी के बगैर होते, ऐसा कुछ नहीं। तो ये अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा पता है या हम लोगों को पता है? और अभी एक चंद सवालों के जवाब भी मैं बता दूं कि हजरत रात को एक मौला के बारे में मैंने बताया। रात को एक तो मुझे बहुत सर में दर्द था, हेडेक इतना ज्यादा हो चुका हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र आप तो बेहतर हूँ। मौला के हजरत अली को मौला कहना कैसा है? तो कुरान करीम का मैंने बताया मौला के मायने मददगार के होते हैं। सूरह तहरीम में 28वें पारे में उसमें आया हुआ है कि अल्लाह मौला है, जिब्रील अमीन मौला है, रसूल अल्लाह मौला है, मोमिनीन मौला है, और फरिश्ते, इन सारों के लिए मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। और आपको एक फ़र्क समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह का जो सारे काम हैं वो ज़ाती हैं, बाकी जितनी मौला हैं वो अल्लाह की अता से मौला हैं, अल्लाह की अता से वो मददगार हैं, जैसे फरिश्ते हैं वगैरह वगैरह। फिर मैंने आपको सिद्दीक, अल्लाह की ये सिफ्त है सिद्दीक, जैसे सुनना अल्लाह की सिफ्त है, तो आप भी सुन रहे हो लेकिन अल्लाह की अता से सुन रहे हो। मैं यहाँ बोल रही हूँ तो इतनी दूर बैठे अल्लाह ही किसी के से वहां पे पहुंच रहे, लेकिन अल्लाह का सुनना और आपका सुनना और है। अल्लाह भी सिद्दीक है, लेकिन हम सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहते हैं। फारूक अल्लाह की सिफ्त है और हम लोग फारूक आज़म कहते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क आपको समझना चाहिए कि अल्लाह के सारे नाम ज़ाती, अल्लाह की सारी सिफात ज़ाती, बंदों में सारी अताई हैं, नाम भी और सिफात भी। जैसे सूरह तौबा में जो आया है आखिरी आयत से एक जो पहली आयत है, उसमें अल्लाह ने अपने नाम भी रहीम जो हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम रऊफ़ और रहीम, रऊफ़ और रहीम दोनों नाम जो है दिए अल्लाह ने खुद दिए सूरह तौबा में। क्या कि मेरा नबी वो रऊफ़ भी है मोमिनीन के लिए और रहीम भी है। अल्लाह की सिफ्त ज़ाती और ये जो है अल्लाह की अता से हैं। ये थोड़ा फ़र्क आप समझ लीजिए। कुछ अल्लाह के नाम हैं, जैसे खुद अल्लाह का नाम है वो किसी बंदे का नहीं हो सकता। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी रात के और अब के फ़र्क की भी। तो मौला कहना गलत नहीं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये हदीस पाक, ये सनद वाली हदीस है, मुस्तनद हदीस है, कहने में कोई हरज नहीं। फिर अभी बहुत सारे लोग हजरत अमीर माविया को बहुत गलत कहते हैं। हजरत अमीर माविया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, कातबीन वही थे जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने का बशारत दी हुई थी। हजरत अमीर माविया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में परवरिश पा रहे थे, यानी तरबियत हो रही थी। तो एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माविया, ये एक मशहूर है जो ये भी सनद के साथ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माविया तेरी दो हैं रवायात, लेकिन मैं आपको एक सुना रही हूँ
آپ کی نسل سے کوئی ہوگا جو کہ میری نسل کا دشمن ہوگا، یعنی آپ کی نسل سے کوئی ہوگا جو میری نسل کا دشمن ہوگا اور میری نسل کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، جنگ کرے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ نے پھر اس ڈر کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا گیا، یہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 60 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ 60 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی ہجری میں یہ یزید پلید بھی پیدا ہوا تھا اور یہ حکومت کر رہا تھا، اور یہ سارا غلط ملت کام جو اسی نے کیا۔ اللہ جو ہے ہم مسلمانوں کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ نے کافی عرصے تک شادی نہیں کی۔ صحابہ کرام اجمعین فوراً انہیں کہتے تھے آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں تو شادی کیوں نہیں کرے؟ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ کے کام میں جو ہونا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کریم کے منہ سے نکلتا ہے، اس سے ہو کے رہنا ہوتا ہے جیسے بھی ہو۔ تو بار بار پوچھنے پہ حضرت امیر معاویہ کی سنت آپ پوری کیوں نہیں کرے اور نکاح کی، تو انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو بانجھ تھی، اس سے بانجھ عورت سے شادی اس لیے کی کہ سنت پوری ہو جائے گی، لیکن اللہ کا کام ہونا تھا۔ اس میں سے یزید پیدا ہوا اور یہ سارا پھر آگے سلسلہ وہ انشاءاللہ بتاتی جاؤں گی آپ لوگوں کو۔ اب حسین کے بارے میں یہ تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن اس میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو غلط کہنے کا ہم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ اب بچوں کا جرم باپ کو اور باپ کا بیٹوں پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نا۔ تو یہ یزید کا اپنا غلط فعل تھا۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب حضرت امام حسین سے محبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ محبت تھی، اتنی زیادہ محبت حضرت امام حسین اور حسن سے تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ اگر حضرت امام حسن حسین سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے تھے۔ اسی طرح گود میں یا کہیں بھی بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ خطبہ فرما رہے تھے تو جیسے دور سے دیکھا کہ ان کے نواسے تشریف لا رہے ہیں تو آپ فوراً اٹھا کے تو اپنے گود میں بٹھا لیا۔ اور آخری بات کروں کہ جب یزید چھڑی مار رہا تھا حضرت امام حسین کے لب مبارک پہ تو اس ٹائم ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یزید پلید ہٹا دے چھڑی اپنی، میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ سے چومتے دیکھا ہے۔ وہ تو واقعہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گی۔ ابھی ان واقعات میں ہم لوگوں کے لیے کیا سبق؟ قرآن کریم میں واقعات کو یاد دلانے کا حکم ہے، خالی ان 10-12 دنوں میں ہم لوگ یاد کریں پھر بھول جائیں، یہ غلط طریقے ہیں۔ ان 10-12 دنوں میں ضرور میں اس بات کے حق میں ہوں کہ یاد کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، پھر تاکہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں سمیت اپنی اصلاح کرنے کہ ہم بھی تو یزیدی طریقے پر نہیں چل رہے، اگر نہیں چل رہے تو اللہ کو شکر ادا کریں، پھر ہم دیکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو کتنا چل رہے ہیں اور کتنا کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں رشتوں کے ساتھ، ان صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو آج ہی سے توبہ کریں۔ اور نوجوان بندے جب توبہ کرتے ہیں تو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نوجوان جو سچی توبہ کرتا ہے گناہوں سے، ابھی تو ہم لوگ ایک حدیث سنا کے پھر وہ ابن ماجہ کی حدیث سناتی ہوں کہ گناہوں سے ہمارا اتنا بڑا اندر والا گند والا بھرا ہوا تا جا رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ معاف کرے، لوگوں کے حالات دیکھے، شاید ہم لوگ بھی اپنے اندر دیکھے تو گرد ہی بھرا ہوا ہے، اللہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کو دھو دیتا ہے، اور نہیں تو دوسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ اور پہلے ڈاٹ کے احساس کب ہوتا ہے؟ جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں کہ چٹی چادر ہو، وائٹ چادر ہو، اگر وہ صاف ستھری ہوگی اس پہ پہلا داغ لگے گا تو ہمیں بڑا وہ شدت سے محسوس ہوگا، ہم جب تک دھو نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن اگر دھیان نہیں دیں وہ داغدار ہو جائے گی تو پھر ہم اس پہ دھیان دینا چھوڑ دیں گے۔ یہ دل کا بھی ایسے معاملہ ہے، اگر ایک داغ لگے گا تو ہم لوگ دھیان نہیں دیں گے تو دوسرا، پھر تیسرا، پھر لگتا جائے گا، اور پھر ہمیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم لوگوں کو
پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ ایون کہ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے کہ بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں اور چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر داغ بن چکے ہوئے ہوتے ہیں اور داغدار ہو جاتے ہیں اور بے دہانے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ، نماز کے لیے پکا اہتمام کرنا ہے، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی کہنا ہے کہ دیکھو حسین نے تو ان نیزوں کی چھاؤں میں نماز پڑھی تھی، جمعرات کی رات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یزید ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، ایک شمر سے مانگی اجازت، ایک رات کی مہلت دے دو۔ انہوں نے کہا شاید خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو کے انہوں نے کہا خوش ہو رہے، تو وہ سارے خوش ہونے لگے کہ شاید اس لیے انہوں نے مہلت مانگی کہ صلح ہو جائے گی یا بیعت کر لیں گے، لیکن یہ بات ایسی نہیں تھی۔ یہ اپنے خیمے میں تشریف لائے اور کہا اپنے صحابہ کرام جو اپنے ساتھی تھے ان کو عرض کی، ان کو فرمایا کہ آج کی رات ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اور رج کے ہم اللہ کی عبادت کر لیں، اور رج کے ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو سجدے نیزوں کی چھاؤں میں عبادت کرنے والے، اور آج ہم ٹھنڈے کمروں کے اندر عبادت نہیں کریں تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ آج سے سچی توبہ کریں کہ ہم انشاءاللہ گناہوں کو ایک ایک کر کے دھونے کی کوشش کریں اور چٹی چادر کی طرح ستھرے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے جب کوئی نوجوان بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی منادی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں 40 سال اور ایک حدیث میں 40 دن کا لفظ ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہو، مشارق اور مغارب یعنی مشرقوں سے ہر طرف جتنے قبرستان ہیں وہاں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور کیا منادی کی جاتی ہے کہ آج رسول اللہ کے فلاں امتی نے سچی توبہ کی ہے۔ توبہ کا ہمیں ہماری نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو میری توقع ہے، میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالی، میرا تو کہنا فرض تھا نا، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دلوں پہ میری بات ضرور اثر کرے گی، اور بہت سارے لوگ، ہم سارے مل کے انشاءاللہ آج سچی توبہ کریں گے، سچی توبہ، سچی اور پکی توبہ کریں گے، اور جو اچھے کام ہیں ان کی انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ جو درس بھی آج سنیں گیا اس کا ثواب بھی اگر آپ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ہم اس کا ثواب، میں خود ابتدا کر رہی ہوں کہ اس کا ثواب ہم خود اس کا ثواب حضرت امام حسین اور ان کی اہل بیت کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔